اس لیے محمد بن کعب فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑی زبردست بات فرمائی ہے، لا یحل للعالم ان یسکت علی علمہ ولا للجاہل ان یسکت علی جہلہ۔ فرمایا کسی عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور کسی جاہل کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی جہالت پہ خاموش رہے، دونوں کے لیے فرمایا۔ عالم کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عالم بولے گا تو وہ اصلاح کرے گا، کوئی علم کی بات بتائے گا، کوئی مسئلہ بتائے گا۔ جاہل کے لیے بولنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جاہل آدمی ایک غلط بات اندر سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ غلط ہے اور وہ اس کے اندر پڑ رہی ہے۔ تو اگر وہ کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں سمجھتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے گی تو بات رکھ دے، سوال کی صورت میں رکھ دے، کوئی نقطے کی صورت میں، کوئی ایسے فہم و تفہیم کے انداز میں کہ جناب میں اس طرح سمجھا ہوں یا میں نے یہ سنا ہے، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے، اور آج کل تو بہت سنتے ہیں نا میڈیا پر اور ہر جگہ سے، تو اس لیے آدمی اس طرح کی بات لوگوں تک کے سامنے رکھتا رہے، خاص طور پہ علماء کے سامنے، علمی مجلسوں میں، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ اسے بتا دیں گے بھائی صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو اس لیے جب بات نکلتی ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، اگر صحیح بات ہے تو وہ دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح ہو کر واپس آ جاتی ہے، تو بھائی نکلے گی تو کچھ ہوگا نا۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سکوت جو ہے یہ کیا ہے، دونوں کو جائز نہیں ہے کہ خاموش رہیں، وہ بولیں، اپنی بات زبان پہ لائیں، جرأت نہ کریں، اعتقاد نہ بنا لیں، کسی چیز پہ جزم نہ کر لیں، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے آدمی کو سوال بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا قرآن پاک میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے پوچھو۔ حدیث میں آیا کہ شفاء العی السؤال، جہالت کی بیماری کا جو علاج ہے اور دوا ہے وہ سوال ہے، سوال کرنے سے جہالت کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کلاس میں بیٹھتا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں، تو میں شروع میں ان کو کچھ 5-10 منٹ موقع دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بھائی پوچھو، کوئی سوال ہے، کوئی اس سے سلیبس سے ہٹ کے کوئی چیز ذہن میں ہے، کوئی سوال ہے تو کرے۔ اس وقت مجھے امام محمد بن کعب کی یہ بات اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ جب بچہ پوچھتا ہے نا، ایک تو یہ کہ اس بچے کی کنفیوژن دور ہو گئی، اس کا اپنا مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی سوچ کا لیول کیا ہے، وہ کس ماحول سے متاثر ہے، اس کا ریسورس آف نالج کیا ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سب اندازہ ہو جاتا ہے سوال کے بعد۔ تو پھر اصلاح کرنے میں اور آسانی ہوتی ہے، مزید اس کو ڈیولپ کرنے میں، اپ گریڈ کرنے میں۔ اگر بولے گا ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا بچہ کس نہج پر ہے۔ یہی ایک والد کے ساتھ ہے، جب تک آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے آپ کو اپنے بچوں کا لیول پتہ ہی نہیں چلے گا، جب تک وہ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے لیے ضروری ہے، عالم اپنے علم پر خاموش نہ رہے اور جاہل اپنے جہل پہ خاموش نہ رہے، بولے۔ تو جناب یہ یہاں پہ احقاق حق کی بات ہے، تبیین حق، احقاق حق، کہ حق کو بیان کرو، حق کو بتاؤ۔ تو کبھی یہ بولنا انسان پہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے لیے بولنا جو ہے واجب و سنت و مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بولنا انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پر کہ ریئیکشن کا خطرہ ہو، جہاں مزید بگاڑ کا خطرہ ہو تو وہاں انسان نہ بولے، جہاں نااہل لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے بات نہ کرے۔ تو یہ ہے۔